آیت نمبر ہے 88۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو فرما دیجئے، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر سارے انسان اور جن جمع ہو جائیں، اتفاق کر لیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ وہ لائیں گے اس قرآن کی مثل، لا یأتون بمثلہ، وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خوب معاون اور مددگار بن جائیں، پھر بھی اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ جس طرح زمین کے بیوقوفوں نے خدا بننے کی کوشش کی، اللہ کی نقل اتارنے کی کوشش کی، وہ اللہ کی ذات کا مثل بن نہیں سکے۔ جنہوں نے کہا تھا کہ ربکم الاعلی، تو دنیا کے عجائب گھروں میں ان کی لاشیں عبرت کا نشان بنی ہوئی پڑی ہیں۔ جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے تھے وہ لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہوئے۔ اللہ کی ذات کی کوئی نقل، کوئی مثل، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کسی کی اوقات ہی نہیں ہے۔ اور جب اللہ کی ذات کی نقل، اللہ کی ذات کے ہم پلہ ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، تو جناب اللہ کے کلام کی مثل بھی ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی جو زبان ہوتی ہے وہ ساری زبانوں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ قرآن کے جس طرح اللہ کی ذات کی نقل اور مثل کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اسی طرح اللہ کی کتاب کی مثل بھی کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں بعض لوگوں نے کوشش کی ہے، آج تک بھی کر رہے ہیں۔ مجھے چند دن پہلے ایک صاحب علم نے، ہندوستان کے کسی پروفیسر نے اوٹ پٹانگ ماری، قرآن کی کچھ ایتیں بنانے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے وہ 3 ایتیں بھیجی کہ جی مفتی صاحب اس کو چیک کریں۔ اب جب ان کو تھوڑا سا گہرائی میں دیکھا تو وہ عربی ادب کے اعتبار سے سوائے مذاق کے، اس میں ایک مذاق تو یہ کیا کہ قرآن کریم کے الفاظ کو ہی آگے پیچھے کر کے جوڑ دیا۔ قرآن کے الفاظ کو ہی آگے پیچھے کر کے کیا کر دیا ہے؟ جوڑ دیا ہے، اور معنی اس کا کیا بنتا ہے وہ بھی بیکار، اور وہ ایک تک بندی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی مثل کیوں نہیں اتر سکتی؟ اس کی مثل کیوں نہیں آ سکتی؟ نقل کیوں نہیں اتر سکتی؟ قرآن کریم نے بیک وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اتنی چیزیں جمع کر دی ہیں کہ انسان اور جنات کے بس کا کام نہیں ہے کہ کسی کلام میں بیک وقت اتنی باتیں جمع کر دیں۔ مثلا آج تک جنہوں نے بھی قرآن کی نقل اتار کے 2 ایتیں 4 ایتیں بنائی ہیں،
ہم ان سے ایک سوال یہ کرتے ہیں، قرآن کریم نے پہلی قوموں کی ایسی باتیں ہمارے سامنے رکھی جو کسی کے علم میں، تو یہ جو تم نے 3 آیتیں بنائی ہیں اس میں کس ماضی کے داستان کو آپ نے یوں بیان کیا ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے آپ کو یہ بات کئی مرتبہ آپ سے عرض کی ہے۔ بھائی یہودی جو ہیں کس کے اولاد ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے، ابھی 2 دن پہلے تذکرہ آیا تھا۔ یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب اور یوسف کی جو تفصیل سورہ یوسف میں بیان کی ہے، دنیا یہودیت اس کا انکار کر سکی؟ ان کو پتا تھا جناب یہ اتنی سچائی بیان کر دی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی تفصیلات قرآن نے ذکر کی ہے۔ قرآن کریم نے پہلی قوموں کی، وہ قومیں جن کا دنیا میں عروج رہا ہے، قرآن نے ان کی تفصیلات ذکر کی، اور قرآن کی نقل اتارنے والے اس طرح کی کوئی تفصیل ہمارے سامنے رکھ نہیں سکے۔ نمبر 2، تم نے یہ جو 4 آیتیں بنائی ہیں، یہ دنیا میں کس کس کو یاد ہے؟ آپ 4 آیتوں کی جگہ 100 آیتیں بناؤ، وہ پھر یاد کرواؤ، لگ پتہ جائے گا کہ اس کے حافظ تمہیں کتنے کے ملتے ہیں۔ اس اتنا تفصیلی کلام، اتنا لمبا چوڑا کلام، بھائی چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہو جاتا ہے۔ اس میں تاثیر اتنی کہ اس کو پڑھنے والا کبھی بھی اکتاتا نہیں ہے۔ کئی مرتبہ میں نے اعجاز قرآن پر کافی تفصیل آپ سے عرض کی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے ایسے کمالات رکھے ہیں جن کمالات کی وجہ سے قرآن کریم کی نقل نہیں اتر سکتی۔ دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو افصح العرب کہا گیا ہے، ابلغ العرب کہا گیا ہے۔ عرب کے سب سے زیادہ فصیح و بلیغ جو ہیں، اور پوری تاریخ عرب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اعلیٰ زبان والا اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا۔ لیکن جس وقت ہم حدیث رسول اللہ کے الفاظ کو قرآن کے سامنے رکھتے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بھائی کیا ہے زمین و آسمان کا؟ میں یوں کہہ سکتا ہوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ قرآن کے الفاظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس کے علاوہ کسی کی تو اوقات ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا سارے جن و انس جمع ہو جائیں تو اس قرآن کا مثل لا نہیں سکتے۔ مثلا اس قرآن کے اعجاز کی نقل نہ اترنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کاغذ و الفاظ کسی چیز کا کوئی محتاج نہیں ہے۔ اس کتاب کو شروع میں بھی اللہ نے سینوں میں ہی محفوظ کیا، اور قیامت تک بھائی یہ کہاں محفوظ رہے گی؟ سینوں میں ہی۔ بڑی مرتبہ کوشش ہوئی کہ اس کتاب کی اس کو کتابی شکل میں ختم کر دیا جائے، اور کیا بھی گیا۔ بھائی کیا 1400 سالوں میں زمین پر اس کا تجربہ نہیں کیا گیا؟ روسی ریاستوں میں، ترکی میں کیا کیا گیا تھا؟ جس وقت ترکی کا انقلاب آیا، عربی پر پابندی لگا دی، تو بھائی قرآن کریم جہاں سے پایا گیا تو سزائے موت ہے یا نہیں؟ دی گئی۔ پورے ترکی کو قرآن کریم سے بالکل صاف کر دیا گیا، قرآن کا کوئی نسخہ پوری ترکی میں نہیں۔ لیکن ترکی سے مٹ گیا۔ روسی ریاستوں میں 70-75 سال تک قرآن کی ایک آیت بھی جس کے پاس مل گئی اس کو سزائے موت دی جائے گی، اور قرآن کریم کے نسخے واقعتاً روسی ریاستوں سے ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے سینہ بسینہ قرآن کریم کو اسی طرح یاد رکھا۔ اور جب یہ روسی انقلاب اٹھا تو اس وقت دنیا حیران رہ گئی کہ قرآن کے حافظ کدھر سے آ گئے، قرآن کے حافظ کدھر سے آ گئے۔ میں نے آپ کو سنایا ہوگا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ وہ مثلاً 15 بچے ہیں، ایک قاری ہیں، تہہ خانے میں بند کر کے ان کی تقریباً 1 سال کی روزی روٹی کا انتظام، ہر چیز کا انتظام کر کے تہہ خانے کو بند کر دیتے۔ تہہ خانے کو کیا کر دیتے؟ بند کر دیتے، تاکہ مخبری نہ ہو جائے، چونکہ سزائے موت ہے۔ اور کام کوئی نہیں ہوتا تھا، بچے 6 مہینے میں حفظ کر لیتے۔ وہاں کے جو ذمہ دار ہیں، بڑے بڑے جو قاری تھے، ظاہرہ پابندی لگ گئی، وہ کیا کرتے؟ وہ ذمہ دار کھیتی باڑی کرتے، اور جب فصل کی کٹائی کی باری آتی تو مزدوروں کی شکل میں طالب علم آتے، وہ فصل کاٹ بھی رہے ہیں
اور ایک دوسرے کو حفظ بھی کروا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کیا کروا رہے ہیں؟ تو یہ قرآن کریم کتاب کا، کسی درسگاہ کا، کسی مدرسے کا، کسی قاری کا، کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے، یہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینوں میں محفوظ ہوتا چلا آئے گا۔ اس لیے فرمایا لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، سارے انسان و جن جمع ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ اس قرآن کی مثل لائیں، لا یأتون بمثلہ، وہ ہرگز اس کی مثل نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی خوب مدد کریں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یقیناً ہم بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال۔ قرآن کریم نے بہت سی مثالیں دی، بلکہ علماء نے امثال القرآن پر الگ سے کتابیں لکھی، یعنی پورے قرآن نے جتنی مثالیں دی ہیں بھائی ان کو کیا کیا ہے، ان کو ایک جگہ جمع کر دیا، چونکہ مثال کے ذریعے بھائی بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی۔ اب قرآن کریم نے مثلا ایک مثال بیان کی، مشہور مثال آپ سب کو آتی ہے۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا کہ مثل کلمۃ خبیثۃ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کلمہ طیبہ کی مثال کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کی مثال اس پاکیزہ درخت کی طرح جس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین کی گہرائی میں ہو، اور اس کا تنا بہت اونچا ہو، اور اس کا پھل بہت اعلیٰ ہو، اور گرمی سردی طوفان کی پرواہ نہ کرتا ہو۔ قرآن نے پوری تفصیل کلمہ طیبہ کو کھجور کے درخت سے مثال دے کے سمجھایا۔ کھجور کے درخت کی جو جڑیں ہیں گہری، اور کھجور کا درخت اونچا ہوتا ہے، ہر کوئی آسانی سے چڑھ نہیں سکتا، اور اس کا پھل اتنا اعلیٰ، اتنا محفوظ، کھجور سے زیادہ عرصہ کسی اور پھل کو محفوظ رکھا، اور مفید اتنا، انسانیت کے لیے مفید ترین پھل ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مثال کلمہ طیبہ کی ہے۔ کلمہ طیبہ جب دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے جناب، پھر کچھ بھی کر لیجئے تو یہ دل سے نکلتا نہیں ہے، اور جب واقعتاً جڑ پکڑ لیتا ہے پھر اس سے عمل بھی اعلیٰ نکلتے ہیں، عمل بھی اس سے کیا نکلتے ہیں؟ اعلیٰ نکلتے ہیں۔ دیکھو بھائی، جتنے ایمان مضبوط ہوگا، جتنی ایمان میں طاقت ہوگی، نیک عمل میں اتنی ہی برکت پیدا ہوگی، اتنی ہی برکت پیدا ہوگی۔ قرآن جگہ جگہ مثالیں بیان کر رہا ہے۔ یہ ابھی پچھلے 2-3 پارے پچھلے مثالیں گزری، قرآن نے مثال دی عربوں کو، کہا عربوں کے یہاں مشترکہ غلام کو توہین سمجھا جاتا تھا۔ مشترکہ غلام کو بھائی کیا سمجھا جاتا تھا؟ ہمارے یہاں بھی اگر ایک گاڑی ہے اس کے 4 مالک ہیں تو کہیں گے یار یہ تو مصیبت ہی ہے، جہاں شراکت ہوتی ہے مسئلے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اگر 3 بھائی ہیں، 3 صاحب اولاد ہیں، اور سب کی اولادیں گھر ہیں، تینوں کی مشترکہ گاڑی ہے، تو بھائی آسانی رہتی ہے مشکل؟ اچھی خاصی مشکل ہے۔ قرآن کریم نے توحید کو قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ بدبختو، تم غلام میں اگر شریک ہو جاؤ تو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہو، اور اس اللہ کے ساتھ تم پتہ نہیں کس کس کو شریک کر دیتے ہو، اس کا نہیں پتہ تمہیں، اس کا نہیں پتہ۔ اب قرآن کریم نے ایک بات کو بھائی کس سے بیان کر دیا؟ مثال سے بیان کر دیا۔ قرآن کریم جہاں جنت کا تذکرہ کرتا ہے مثال لے لاتا ہے، مثال لے لاتا ہے، مثالیں بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی مثال بیان کی کہ نبوت کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک محل ہے، وہ سارا تعمیر ہو چکا ہے، بس اس میں ایک آخری پتھر ہے، جیسے ہی وہ پتھر لگے گا وہ قصر نبوت کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وہ آخری پتھر جو ہے وہ میری ذات ہے۔ وہ آخری پتھر کیا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی چھوٹی چھوٹی باتیں مثالوں سے سمجھاتے، مثالوں سے سمجھاتے۔ مثلا آپ علیہ السلام اکثر گفتگو میں انگلیوں سے اشارے کرتے، بھائی مومن کی مثال ان 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہو اللہ یوں کر دے، جب چاہے اللہ یوں کر دے۔ چھوٹی چھوٹی بات مثالوں سے سمجھاتے۔ بھائی کس سے سمجھاتے؟ مثال دینا
یہ قرآن کا طریقہ ہے، اس لیے قرآن فرما رہا ہم جگہ جگہ مثالیں بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے۔ اور میں نے کئی مرتبہ یہ مضمون بیان کیا ہے، مولانا روم کی جو مثنوی ہے یہ تو ہے ہی ساری مثالوں پر مشتمل۔ بھائی کس پر مشتمل؟ مثالوں پر۔ بعض دفعہ مولانا کی مثال بڑی فحش ہوتی ہے مولانا روم کی، لیکن مولانا روم اور شیخ سعدی وغیرہ جس طرح مثال سے بات سمجھاتے ہیں نا، مثال سے بات سمجھاتے ہیں، ایک مثال فضول سی ہے۔ اب مولانا روم نے ایک مثال دی فحش کہ ایک آدمی سویا پڑا خواب دیکھ رہا، شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ایک لمبی مولانا کا مزاج ہے مولانا روم کا کہ تفصیل سے لاتے ہیں۔ شیطان نے اس کو بادشاہت دے دی، فلاں دے دی، فلاں دے دی۔ شیطان جو کہتا وہ کرتا رہتا، خواب میں کر رہا، دیکھا کہ خواب میں بادشاہت تک پہنچ گیا۔ آخر پر جا کے شیطان نے اس کو کہا کہ یہاں پیشاب کرو، تمہارے لیے خزانہ نکلے گا، اور اس نے سوتے ہوئے پیشاب کیا، وہ واقعتاً پیشاب نکل گیا۔ اب جب آنکھ کھلی تو بستر ہر چیز خراب ہو گئی۔ اب یہ فضول سی مثال ہے۔ مولانا روم مثال دے کے فوراً پھر کہتے ہیں اس مثال کے فضول پن پر توجہ نہ رکھ، دنیا میں ہم یہی کچھ کر رہے ہیں، اس کا آخرت میں پتہ چلے گا۔ ہم اس کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں جو شیطان کی مانتے جس نے بستر پر کیا کر دیا ہے؟ پیشاب کر دیا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں شیطانوں کی باتیں مان کے طرح طرح کی رسمیں، رواج، اسراف، فضول خرچیاں، آپس کی نفرتیں، عداوتیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کرتے ہم آخرت کے اعتبار سے اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، اور یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ میں نے خام خواہ کی ضد کی وجہ سے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو عداوتیں رکھی، اس کا مجھے آخرت میں کیا نقصان ہوا۔ یہ جو میں نے دنیا کمانے کے لیے یہ جو اتنا حرام کمایا، یہ جو سود لیا، یہ جو میں نے رشوت لی، یہاں جو میں نے بے ایمانی کی، تو یہ تو اپنے بستر پر پیشاب کرنے والے سے بھی زیادہ بدترین میں نے حرکت کی۔ مولانا اکثر یوں مثالیں بیان کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر۔ مولانا روم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک جگہ جو ہے وہ بھینس نے گوبر کیا ہوا ہے، اس پر کے اوپر جو ہیں وہ گندے کیڑے بیٹھے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ گزرے، وہ خشک ہو گیا۔ دیکھا ایک خاتون آئی ہے، وہ بالکل خشک تھا، اور اس نے وہ خاتون لے گئی، اور گھر میں پرانے زمانے میں بھائی وہ جو گوبر ہوتا تھا وہی کیا ہوتا تھا؟ ایندھن ہوتا تھا۔ مولانا اس مثال کو تفصیل سے بیان کر کے کہتے ہیں جناب، انسان جب ترقیوں پہ چڑھتا ہے تو اسی طرح اس کو کرنا پڑتا ہے، گوبر کی طرح۔ شروع میں اس کے اوپر تعفن بھی ہوتا ہے، اس کو دھکے بھی کھانے پڑتے ہیں، اس کو مشقتیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں، لیکن پھر جب گوبر جو ہے وہ اپنی منزلیں طے کر دیتا ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا پکا دیتا ہے۔ یہی مثال انسان کی ہے کہ شروع میں اس کو تکلیفیں، مشقتیں، بڑوں کی ڈانٹ ڈپٹ، مزدوریاں، دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور آہستہ آہستہ بھئی اللہ تعالیٰ پھر کہاں پہنچا دیتے ہیں؟ ترقیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ مولانا روم ایک جگہ سے گزر رہے، وہ کچا مکان دیکھ، وہ کمزور سا پرانے زمانے کے اعتبار سے۔ مولانا نے اس مثال کو دیا کہ دیکھو یہ کچا مکان ہے، لیکن سورج کی شعائیں پڑی ہیں اس پر 8-10 دن، یہ بھائی کیا ہو گیا؟ مضبوط سے مضبوط ہو گیا۔ فرمایا کہ یہی مثال جو ہے یہ اللہ کے فضل اور انسان کی ہے۔ انسان انتہائی کمزور ہے، کچی دیوار ہے، کہیں بھی گر سکتا ہے، بھائی کہیں بھی گر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ سورج کی طرح ہے، مسلسل اس پر برستا ہے، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ عقل دے دیتے ہیں، شعور دے دیتے ہیں، علم دے دیتے ہیں، فہم دے دیتے ہیں، اچھے برے کی تمیز دے دیتے ہیں، اس کو زمانے میں چلنا سکھا دیتے ہیں۔ فرمایا جس طرح سورج کچے مکان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، ایک کمزور سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا فضل کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو یہی بات قرآن کریم نے یہاں ارشاد فرمائی، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، یقیناً ہم بار بار للناس، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں کیا بیان کرتے ہیں؟ مثالیں۔ افلا ینظرون الی الابل، بھائی یہ مثال ہے کہ نہیں؟ تم اونٹ پر غور نہیں کرتے؟ بھائی کیا غور کریں؟ اونٹ جو ہے اتنا طاقتور کہ تم 10 بندے بھی مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنے مالک کی فرما برداری کرتا ہے۔ تم اونٹ پر غور نہیں کرتے؟
تو جب تم اونٹ کے مالک ہو، خالق نہیں ہو، اونٹ تمہاری فرما برداری کرتا ہے، تو وہ اللہ تو تمہارا مالک بھی ہے اور تمہارا خالق بھی ہے۔ اونٹ کو تم چارہ کھلاتے ہو، سفر شروع کر دیتا ہے، اوہو صحرا کے صحرا عبور کر جاتا ہے، اس کی چربی پگھل جاتی ہے، لیکن تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی فرما برداری کرتا ہے، تو تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کا کھاتے ہو، اللہ کے پیتے ہو، تمہارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تم اونٹ پر غور نہیں کرتے ہو؟ جو وزن اس پر لادا جائے اس کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنے احکامات کا وزن رکھا اور تم اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کو اٹھانے کے لیے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، لوگوں تم اونٹ پر غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کریم چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دیتا ہے۔ مشرکوں کو کہا جناب تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے بت بارشیں برساتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، فلا دیتے ہیں، اور نظر و نیاز کے لیے ان کے قدموں میں جو تم مٹھائیاں رکھتے ہو، اس پر جو مکھیاں بیٹھتی ہیں، وہ مٹھائی ہوتی ہے تمہارے خدا کی، یوں ہی کہہ لیجئے کس کی ہوتی ہے؟ تمہارے خدا کی، اور وہ سارے کیڑے مکوڑے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اپنے خدا سے کہو ان کیڑے مکوڑوں سے اپنا حصہ تو واپس لے۔ تو جو اتنا عاجز اور بے بس ہو، بھلا وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ تو قرآن یہ طرح طرح کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ اسی کو فرما رہا صرفنا للناس، ہم بار بار بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن من کل مثل، اس قرآن میں ہر طرح کی مثال، ہر طرح کی مثل، فابا اکثر الناس الا کفورا، لیکن کفر اور ناشکری کی وجہ سے اکثر لوگ بھائی کیا کر دیتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں۔ لوگ سب کچھ سن کر، اس لیے بھائیو ایسا نہ ہو ہم جب قرآن کریم کے سامنے بیٹھیں ہر بات سمجھیں، سنیں، دل میں آئے، لیکن یہاں سے اٹھنے کے بعد 24 گھنٹے کی زندگی پر کوئی اثر نہ ہو، یہ بھی ایک طرح کا انکار ہے۔ یہ بھی کیا ہے بھائی؟ ایک طرح کا۔ دیکھو مسلمان اللہ اس کے رسول کی باتوں کا انکار عقیدہ اور نظریہ کے اعتبار سے نہیں کرتا، ہاں مسلمان عمل کے اعتبار سے انکار کرے گا۔ بھائی کس اعتبار سے انکار کرے گا؟ عمل کے اعتبار سے۔ عمل کا، یہاں قرآن کہہ رہا ابا، میں یوں کہہ سکتا ہوں ابا جو ہے انکار، ہماری زندگیوں میں عملی انکار بالکل موجود ہے۔ عملی انکار کیا ہے؟ بالکل موجود ہے۔ مسلمان نہ اپنے نظریہ اور عقیدہ کے اعتبار سے اللہ اس کے رسول کی کسی بات کا انکار کرتا، اور بھائی نہ اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ اس کے رسول کی کسی بات کا انکار کرتا۔ قرآن نے صحابہ اکرام کی صفت بیان کی ہے، یہ جو سنتے ہیں فوراً کہہ دیتے ہیں اطعنا، سمعنا و اطعنا۔ یہ کافر ہیں جو کہتے ہیں سمعنا و عصینا، ہم نے سنا عصینا لیکن ہم نہیں مانتے۔ صحابہ اکرام کیا کہتے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اس پر کیا کریں گے؟ اطاعت بھی کریں گے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا فابا اکثر الناس الا کفورا، لیکن اکثر لوگ ناشکری کی وجہ سے اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على آخر خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔